شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب مبارک الفوز الکبیر میں ہم یہود کی گمراہیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہود کی گمراہیاں کئی حوالوں سے تھی۔ ان کی گمراہیوں کا ایک پہلو وہ تحریف ہے، اور ان کی گمراہیوں کا ایک پہلو وہ کتمان الآیات ہے، اور ایک پہلو افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دینا۔ تو ان پہلوؤں پر بات ہو رہی تھی۔ تحریف کا بیان ہو گیا تھا، اور تحریف کے متعلق یہ گزارش ہوئی تھی کہ تحریف کتاب اللہ یعنی تورات سے متعلق 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ تحریف لفظی ہوئی ہے، معنوی بھی ہوئی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ تحریف لفظی بالکل نہیں ہوئی، صرف معنوی ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نظریہ یہی ہے۔ اور تیسرا نظریہ کہ تحریف لفظی بہت کم ہوئی ہے۔ ان سے متعلق گزارشات ہوئی تھی، اور پھر تحریف معنوی، چونکہ ساتھ ساتھ تحریف معنوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے تحریف لفظی کی مثال پیش نہیں کی، تحریف معنوی کی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، اور ایک کی بجائے 3 مثالیں پیش کی ہیں تحریف معنوی کی۔ تحریف معنوی کی 3 مثالیں۔ سب سے پہلی مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر ملت کے اندر 2 قسم کے لوگوں کے احکامات بیان کیے ہیں۔ ایک اس ملت کے اندر جو فاسق لوگ ہیں وہ، ایک اس ملت کے اندر جو کافر ہیں وہ۔ کافروں سے متعلق حکم بیان کیے کہ یہ مخلد فی النار ہوں گے، اور فاسق سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مخلد فی النار نہیں ہوں گے، جہنم میں گئے تو کچھ عرصہ رہیں گے پھر نکل آئیں گے، اور یہ کہ ان کے حق میں انبیاء کی سفارشیں بھی مؤثر ہوں گی۔ لیکن تعبیر اس ملت کے نام کے ساتھ فاسق کی تعبیر ہوئی ہے۔ فاسق کیونکہ مومن ہوتا ہے، تو مومن فاسق کو اس ملت کے نام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ مثلا ملت یہود کے زمانے میں تورات میں یہی فرمایا گیا کہ تورات کے ماننے والے یعنی یہودی اور جو غیر مسلم ہے کافر، یہودی اور کافر، ایک طرف یہودی کو رکھا، ایک طرف کافر کو رکھا۔ یہودی فاسق، یہودی گناہگار، وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں کچھ عرصہ رہے گا، یہ بات فرمائی گئی۔ اور یہودی کے زمانے میں کافر جتنے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس زمانے کے فاسق کو یہودی کے لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ بنیاد اس کی کس پہ تھی؟ کہ وہ شخص مومن ہو، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت رکھتا ہو، ایمان بالرسالت رکھتا ہو، دار و مدار اس پہ تھا۔ لفظ یہودی استعمال ہوا، لیکن علت اس میں ایمان ہے۔ یہودیوں نے اس میں کیا تحریف کی؟ انہوں نے اس کو اپنے طبقے کے ساتھ خاص قرار دیا کہ ہمارے طبقے کے لیے یہ ہدایات ہے اور یہ حکم ہے، اس سے ہمارا طبقہ ہی مراد ہے اور کوئی نہیں۔ دوسری مثال دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے زمانے میں اس دور کے مناسب احکام نازل فرمائے، اور ساتھ تاکید کی کہ ہمیشہ ان احکامات سے وابستہ رہنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب تک نیا پیغمبر نہیں آتا
انہوں نے یہ تحریف کی کہ ہمیشہ کا معنی حقیقی ہمیشہ ہے۔ تیسری مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کو مقرب اور محبوب کے عنوان سے موصوف کیا، اور ان محبوبین کے لیے اس زمانے میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا ابن، اس سے ان کو یاد کیا کہ ہم ابنائی، اور جو منکرین تھے ان کو مغضوب کہا جاتا تھا۔ اب لفظ ابن کا معنی تھا محبوب۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا نبی کے پیروی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری خصوصیت ہے، اور پھر ابن کا معنی اپنا کا لفظ حقیقی معنی میں بھی استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ کئی اور تعویلات ہیں۔ قرآن پاک نے دو طریقے اختیار کیے ہیں ان کی تحریف کی تردید سے، ایک ان کی غلط باتیں پیش کی ہیں اور ایک ان کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتمان الآیات پر مثالیں پیش کی تھی، دو مثالیں پیش کی تھی۔ ایک یہ کہ زانی کے رجم کا حکم ان کی کتابوں میں تھا لیکن وہ چھپایا کرتے تھے۔ اسی طرح آخری پیغمبر کی بعثت کی خبر ان کی کتابوں میں تھی، تورات میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کی تحریف کی، اس میں تحریف اس انداز سے کی کہ آخری پیغمبر کے بارے میں صرف ایک اطلاع ہے، خبر ہے، ہمیں اپنانے کا حکم نہیں ہے، اور ایک جملہ ان کی زبانوں پہ مشہور تھا، ملحمۃ کتبت علینا، ایک جنگ ہمارے ذمے لکھی گئی ہے، ہم نے لڑنا ہے اس ملت کے خلاف۔ لیکن یہ بات جب ان سے سنبھالی نہیں گئی، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس ملت کی اتنی تعریف ہوئی ہے اور اتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور بڑی مدح کی گئی ہے بڑے مبالغے کے ساتھ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف اطلاع پر محمول کیا جائے اور اس کو اپنانے کی ترغیب ساتھ شامل نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر جب یہ بات قبول نہیں ہو سکتی تھی، ہضم نہیں ہو سکتی تھی ان سے، تو پھر باہم ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ آخری پیغمبر کی صفات لوگوں کے سامنے نہ لاؤ، آخری پیغمبر کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے اگر تفصیلات لاؤ گے تو قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کو کیمرے کے ذریعے میں کھولتا ہوں، آپ اس پہ نظر رکھیں۔ یہ یہودیت کے حوالے سے یہ نقشہ شاید آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیمرے کے ذریعے اسکرین پہ ایک نظر رکھے، آواز تھوڑی دیر میں نہیں آئے گی، صرف اسکرین نظر آئے گی کہ یہ ذرا میں خاص طور پہ کروں گا۔ یہودیت کی خرابیاں۔ تورات پر ایمان رکھتے تھے، تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کی ضلالت اور برائی یہ تھی کہ تورات کی تحریف لفظی اور معنوی دونوں کے قائل تھے۔ پہلی گمراہی ان میں تحریف کی تھی۔ تحریف لفظی کس کو کہتے ہیں؟ تبدیلی کو، اضافے کو اور کمی کو، اور تحریف معنوی کہا جاتا ہے باطل تعویل اور تفسیر کو۔ تورات آسمانی کتاب تھی، پھر بھی اس کی آیات کو چھپا لیا کرتے تھے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے کتاب میں آ گئی۔
اپنی طرف سے بنا کر کوئی حکم تورات میں شامل کرتے تھے جس کو افتراء کہا جاتا ہے. افتراء احکام تورات کے نافذ کرنے میں کوتاہی کرتے تھے. تقصیر فی تنفیذ احکام التورات، اپنے باطل دین کی خوب پشت پناہی کرتے تھے. اس کا نام ہے تعصب شدید. خدا اور رسول دونوں کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اور ایک بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کو بعید از قیاس سمجھتے تھے. خدا اور رسول دونوں کی شان میں گستاخی کرنے کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ آخری پیغمبر کی بعثت کو بعید از قیاس، دور از امکان سمجھتے تھے. اور ساتویں خرابی بخل، حرص وغیرہ عادتیں ان کے اندر موجود تھی. اب یہ دیکھتے جائیے اس کی مثال. تحریف کی پہلی مثال، اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں کافر اور فاسق کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور فاسق مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. اسے انبیاء کی سفارش کا فائدہ بھی ہوگا. گناہگار مومن اس ملت کے نام سے ذکر ہوا ہے تو یہودیوں کے زمانے میں اسے یہودی کے نام سے یاد کیا گیا ہے. انہوں نے اس میں تحریف کی. پھر یہ دوسری مثال بھی آپ دیکھ لیں کہ احکامات اس دور سے متعلق جو آئے ہیں، تاکید ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے ان احکامات سے وابستہ رہنا ہے. اس ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب تک نیا پیغمبر نہیں آیا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور اسی پر وہ ڈٹ جاتے تھے. یہ ان کی شکل کی تیسری مثال. اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے والے کو ہر مذہب اور ملت میں محبوب بنا لیتے ہیں اور مقرب اور محبوب کا لقب عطا کرتے ہیں، اور منکرین احکام پر غضب نازل کرتے ہیں اور ان کا لقب مغضوب رکھتے ہیں. پھر یہ جو محبوب ہے، مقرب اور مغضوب کے لیے ہر زبان میں جو لفظ ہے اسی لفظ کو استعمال فرماتے ہیں. تو یہودیوں میں مقرب اور محبوب لوگوں کے لیے عبرانی میں ابن اور بیٹے کا لفظ بولا جاتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرب اور محبوب لوگوں کو ابنا کہا. یہودیوں نے یہاں تحریف یہ کی کہ احکام کی اطاعت کرنے والوں سے مقرب اور ابن کا لفظ چھین کر تمام یہودیوں کے لیے اس لفظ کو عام کر دیا اور تحریف معنوی کر کے کہنے لگے کہ تمام یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ کچھ بھی کرے جہنم میں نہ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اگلے مرحلے میں پھر افتراء کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسکرین میں نظر آنے میں دشواری رہی ہے. یہ جو اسکرین پر دیکھا آپ نے، امید ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے. آگے مزید شاید الجھ جائے، وقت کم ہے. اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. افتراء علی اللہ کے حوالے سے جو ان کی گمراہی تھی اس کو پیش کریں گے. کتمان الآیات سے متعلق 2 مثالیں پیش کی گئی تھی. اب مسئلہ ہے افتراء علی اللہ کا. تیسری بیماری ان میں اور برائی تھی افتراء پردازی. یہود کے اندر اور اسی طرح یہودی عبادت گزاروں کے اندر شدت اور سخت گیری کا مرض داخل ہو گیا تھا. شدت اور سخت گیری، شدت سختی کو کہا جاتا ہے، سخت گیری کا معنی گرفت بہت مضبوط. اس کو یہاں شاہ صاحب نے تعمق اور تشدد سے یاد کیا ہے. پھر ان میں یہ مسئلہ تھا کہ شریعت موسویہ کی کسی نقلی دلیل کے بغیر یہودی اپنی غرض کے لیے کھینچ تان کر مسائل مستنبط کر لیتے تھے. نقلی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت موسویہ کو اپنی مرضی کے مطابق کر کے اس سے مسائل نکالتے تھے.
یہ یہودیوں کے علماء کی بیماری تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے کمزور قسم کے دلائل سے مسائل نکالنا شروع کر دیے، جس کو ان کے بعد والوں نے اصلی تورات سے گمان کر لیا تھا۔ کمزور قسم کے دلائل سے مسائل نکالے اور یہودیوں نے اصل تورات میں سے سمجھا ان کو، اور تورات کی دلیل بنا دیا کہ یہ تورات ہے، تورات ہی میں ہے یہ ان کی تیسری برائی تھی، افتراء۔ اب افتراء کے اسباب پہ نظر رکھیے۔ اما الافتراء فاسبابه دخول التعمق والتشدد على اخبارهم ورهبانهم، تشدد کا داخل ہونا، تعمق کا داخل ہونا ان کے اخبار اور رہبان پر۔ اخبار سے علماء اور رہبان سے عبادت گزار مراد ہے۔ اخبار خبرن کی جمع ہے، خبر بھی کہا جاتا ہے، خبرن زیادہ فصیح۔ جس کی عبادت پر علم غالب ہو وہ اخبار کہلاتے ہیں۔ جو علماء کرام علم ان پر غالب ہے، عبادت بھی ساتھ کرتے ہیں، لیکن علم عبادت پر غالب ہو تو خبر اور اخبار، جمع اخبار واحد خبر۔ اور جن کی عبادت ان کے علم پر غالب ہو تو راہب اور رہبان۔ تو تعمق اور تشدد ان میں داخل ہو گیا تھا۔ تعمق بال کی کھال اتارنا، جیسے بقرہ ذبح کریں تو انہوں نے کن کن مراحل میں پریشانی بنائی۔ اور تشدد عبادت میں سختی کرنا، سخت قسم کی عبادتوں کو اپنا لینا جبکہ ان کو حکم نہیں تھا۔ والاستحسان، استحسان کا کیا معنی؟ استنباط بعض الاحکام بناء علی ادراک المصالح فیہا۔ استحسان کا معنی یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے پاس دلائل تھے نہیں، تورات کی صریح آیات کے خلاف وہ استنباط کرتے تھے، لیکن صرف مصلحت کی بنیاد پر، کمزور دلائل کی بنیاد پر انہوں نے استحسان یعنی استنباط کیا۔ والاستحسان ای استنباط بعض الاحکام، بعض احکام کا استنباط کرنا اس بنا پر علی ادراک المصالح فیہا کہ ان میں مصالح کا انہوں نے ادراک کر لیا، بدون نص من الشارع، جبکہ شارع کی طرف سے کوئی صراحت اور کوئی دلیل موجود نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ترویج الاستنباطات الواہیہ، کمزور قسم کے استنباطات کا ان میں رائج ہو جانا، کمزور استنباطات کا، یعنی شریعت موسوی کو اپنی غرض کے لیے کھینچ تان کر اس میں سے مسائل نکالنا۔ تو ان کے پیروکاروں نے فاتباعہم الحقوا، اتباعہم ان کے پیروکاروں نے الحقوا ملا لیا ہاں ان استنباطات واہیہ کو بالاصل، اصل تورات کے ساتھ، زعما منہم ان کا خیال یہ تھا کہ ان اتفاق سلفہم، ان کے سلف کا متفق ہونا، علی شیء من الحجج القاطعۃ، علی شیء کسی چیز پر، علی شیء کسی چیز پر متفق ہونا، من الحجج القاطعہ یہ قطعی دلیلوں میں سے ہے۔ فلم یکن عندهم مستند فی انکار نبوت عیسیٰ علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے انکار پر کوئی مستند مضبوط دلیل نہ تھی، الا اقوال سلفہم، مگر ان کے سلف کے اقوال تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سلف نے کہا ہے بس۔ وَكَذَلِكَ كَانُوا حَالِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ، اور یہی مسئلہ ان کے بہت سارے احکام میں تھا۔ آگے سبب التساہل وارتکاب المناہی، اگلی برائی تورات پر عمل کرنے میں سستی اور مناہی کا ارتکاب کرنا، منہیات کا ارتکاب کرنا۔ وَأَمَّا التَّسَاهُلُ فِي تَنفِيذِ أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ وَارْتِكَابُ الْبُخْلِ وَالْحِرْصِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ، بات یہ ہے کہ تورات کے اندر وہ تساہل، سستی سے کام کیوں لیتے تھے تورات پر عمل کرنے میں؟ اس کی وجہ تھی نفس کی پیروی۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا۔ فرماتے ہیں فظاہر، وجہ ظاہر ہے کہ انہ من مقتضیات النفس الامارہ، یہ نفس امارہ کے مقتضیات میں سے تھی یہ چیز۔ وہی تغلب الناس جمیعا الا من شاء، مگر یہ چیز سب پر غالب
وہی اور یہ نفس امارہ سب پر غالب ہے، الا من شاء اللہ تعالی، مگر جس سے اللہ تعالی چاہے تو نفس امارہ کی گرفت کمزور کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، 53 نمبر آیت سورہ یوسف 13واں سپارہ، اس کی پہلی آیت۔ ولیکن هذه الرذیلہ قد تلونت فی اہل الکتاب بلون آخر، اب یہ نفس امارہ ہر ایک کے پاس ہے، لیکن یہودیوں میں یہ لفظ امارہ ایک اور رنگ میں سامنے آیا، وہ یہ کہ نفس امارہ کے ہر حکم کو تعویل فاسد کے ساتھ صحیح بنانے کی کوشش کرتے تھے، تکلف کرتے تھے کہ نفس امارہ کے اس گرفت کو، نفس امارہ کی اس گرفت کے نتیجے میں جو ہمیں حکم سمجھ آیا ہے اس کو ہم صحیح بنا دیں اور دین کا حصہ سمجھیں۔ ولیکن هذه الرذیلہ قد تلونت، یہ رذیلہ رنگی، اس نے رنگ اختیار کیا اہل کتاب میں، بلون آخر، ایک نیا رنگ، وهو انہم كانوا يتکلفون تصحیحها، وہ لوگ اس کی تصحیح کا تکلف کیا کرتے تھے تعویل فاسد کے ذریعے سے، وكانوا يبرزونها في صبغة الدین، اور وہ اس چیز کو دین کے رنگ میں ظاہر کرتے تھے۔ ان کی برائی میں سے ایک بڑی برائی استبعاد و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو بعید از امکان، دور از امکان سمجھنا اور دور از قیاس سمجھنا۔ نبیوں کو مانتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ نبی ہو جائیں یہ بات نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات میں پہلی وجہ جو انہوں نے بہانہ بنایا تھا، تو پہلا بہانہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شادی کے سلسلے میں مختلف عادتیں رکھنا، اس کو انہوں نے بہانہ بنایا تھا۔ کسی کی شادیاں کم ہیں، کسی کی زیادہ، تو کثرت ازواج کو لے کر کہ آپ کی شادیاں زیادہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک ہی شادی نہیں تھی، اور یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہی نہیں تھے لیکن یحییٰ علیہ السلام کی کوئی شادی نہیں تھی، تو اس بنیاد پر آپ کی شادیاں زیادہ ہیں، چنانچہ وہ گستاخی کرتے تھے اور آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دوسرا بہانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پہلوں کی شریعت سے مختلف ہونا، یہ بھی ایک سبب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اگر آسمانی دین لے کر آئے ہیں تو ہمارا دین اور آپ کا دین ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں؟ شریعت میں تبدیلی کا بہانہ۔ تیسری وجہ، انبیاء کرام کے معاملے میں اللہ کی سنت کا مختلف ہونا، سنت اللہ کا مختلف ہونا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے جو نبی بھیجے تھے وہ خاص علاقے، خاص قوم، خاص محلے اور خاص برادری کے لیے تھے، تو ایسی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا سمجھ میں لانا نہیں چاہتے تھے، ضد کی وجہ سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ پیغمبر مخصوص زمانے کے لیے بھیجتا ہے تو سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے آپ کیسے رسول ہیں؟ یہ ایک بہانہ بھی ان کے پاس تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے تھے، تو بنو اسماعیل میں سے آنا بھی انکار کا ایک بہانہ تھا۔ یہ انکار کے 4 بہانے ہو گئے اب تک۔ 5واں بہانہ، اس طرح اور بھی وجوہات تھی جن کی بنا پر وہ رسول اللہ علیہ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا، اسی طرح آپ شام میں کیوں نہیں رہتے، نبی تو شام میں ہیں سارے، آپ یہاں مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں تھی۔ اسباب استبعاد رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی رسالت کو مستبعد سمجھنے کے اسباب۔ واما استبعاد رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہرحال مستبعد سمجھنے کے اسباب نبی علیہ السلام کی رسالت کو، اس کے اسباب، اختلاف عادات الانبیاء و احوالہم، انبیاء کی عادتوں کا مختلف ہونا، تو استبعاد و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب میں انبیاء کی عادتوں کا اور ان کے احوال کا مختلف ہونا، یہ اکثار التزوج والاقلال منہ، تزوج کے اکثار یعنی کثرت سے شادیاں کرنا اور
اقلال کے ساتھ، اقلال کا معنی کم شادیاں کرنا، وما اشبہ ذلک اور اس طرح کی اور عادتیں، واختلاف شرائعہم ان کی شریعتوں کا مختلف ہونا، واختلاف سنت اللہ فی معاملۃ الانبیاء انبیاء کے معاملے میں اللہ کی سنت کا مختلف ہونا۔ سنت سے مراد وہی کہ بعض انبیاء مخصوص علاقے کے لیے آئے ہیں اور بعض انبیاء مخصوص زمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مخصوص زمانے کے لیے نہ مخصوص علاقے کے لیے۔ وبعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی اسماعیل، اور چوتھی وجہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا بنو اسماعیل میں سے ہونا، بعد ما کان جمہور الانبیاء من بنی اسرائیل جبکہ اکثر انبیاء بنو اسرائیل میں سے آئے تھے، اور امثال هذه الاسباب اس طرح کے دیگر اسباب بھی۔ اس کے بعد آگے اصولی بات بتاتے ہیں، ان برائیوں کا حاصل دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ پھر۔ یہود کی بیماریوں میں سے پانچویں بیماری نبی علیہ السلام کی نبوت کو مستبعد سمجھنا ہے، اور اس کے اسباب میں سے پہلا سبب وہ انبیاء کا شادیوں کے سلسلے میں مختلف عادتیں رکھنا، کسی کی شادیاں کم کسی کی زیادہ۔ نمبر دو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا پچھلوں کی شریعت سے مختلف ہونا۔ نمبر تین آپ کی انبیاء کے معاملے میں اللہ کی سنت کا مختلف ہونا، اور آپ کی بعثت کا بنو اسماعیل کے خاندان میں سے ہونا۔ اسماعیل علیہ السلام، بنو اسماعیل مانے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، اور اس طرح کی اور وجوہات بھی تھی جن کی بنا پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اب نبوت کے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا مقام کس طرح رکھا ہے، اور اس نے اصلاح الناس میں کس طرح کردار ادا کیا ہے۔ اصلاحی معاشرہ میں نبوت اور رسالت کا کردار، النبوت و منہجها فی اصلاح الناس، نبوت اور اس کا کردار لوگوں کی اصلاح میں۔ نبی کرتا کیا ہے؟ نبی کا کام اصلاح نفوس الناس اور تہذیب و عاداتہم ہے۔ اصلاح نفوس الناس و تہذیب و عاداتہم، لوگوں کے نفوس کی اصلاح اور ان کی عادتوں کا سنوارنا، اعتدال پر لانا، افراد تفرید سے نکالنا، یہ ہے نبوت کا مرکزی کردار اور ان کا مرکزی کام، کہ لوگوں کے نفوس کی اصلاح ہو جائے اور ان کی عادتیں سنور جائیں، اعتدال پر آ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سمجھنا غلط ہے کہ نبوت اور رسالت نیکی اور گناہ کے لیے قانون بناتی ہے۔ نیکی اور گناہ کے لیے قانون تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، نبوت اور رسالت قانون نہیں بناتی۔ پھر ہر قوم کی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی عادت رہی ہے، عبادت کا بھی کوئی طور طریقہ رہا ہے، تدبیری منزل یعنی ترقی یافتہ تمدن میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت کا بھی کوئی خاص انداز رہا ہے، سیاست مدنیہ یعنی ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کے باہمی تعلقات جو محفوظ رکھیں، اس میں بھی ہر قوم کی الگ الگ عادتیں رہی ہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے عبادات میں مخصوص عادات رہی ہیں، تدبیر منزل کے حوالے سے بھی ہر قوم کی مخصوص عادات رہی ہیں، سیاست مدنیہ کے حوالے سے بھی ہر قوم کی مخصوص عادات رہی ہیں۔ اب جب کسی قوم میں کوئی نبی آتا ہے تو ان کی عادات کو بالکلیہ نبی ختم نہیں کرتا کہ تمہاری ساری عادتیں منسوخ ہیں، اب نئی عادتیں اور نیا نظام مسلط ہوگا، ایسا نہیں، یا تم نئی عادتوں کے پابند رہو گے، ایسا نہیں، بلکہ نبی عادات کے درمیان تمییز کرتا ہے، کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے کہ یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور جو اچھی عادتیں ان کو باقی رکھتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے نبی کا۔ اب اس کو دیکھ لیں، اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ میں، تذکیر بایام اللہ میں، تذکیر بالموت اور بعد الموت میں
ہر دور میں نبی نے اب اس دور کی عادات کے مطابق کردار ادا کیا ہے، ساری عادتیں نہیں مٹائی، بلکہ جو عادتیں غلط تھی وہ مٹائی ہیں، جو صحیح عادات تھی ان کو باقی رکھا ہے اور ان میں تمییز کی ہے۔ النبوت و منہجها فی اصلاح الناس، پیغمبری اور اس کا کردار لوگوں کے اصلاح میں اور طرز عمل۔ والاصل فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان النبوت کائنۃ فی اصلاح نفوس الناس، نبوت تو طے شدہ ہے اور مقرر ہے لوگوں کے اصلاح کے لیے۔ وتہذیب عاداتہم، اور ان کی عادات کو سنوارنے میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ وتعدیل عاداتہم، اور ان کی عادتوں کو تعدیل یعنی اعتدال پر لانے میں نبوت کا کردار ہوتا ہے۔ لا لانشاء اصول البر والاثم، ایسا نہیں ہے کہ نبی گناہ اور نیکی کے لیے قانون بناتا ہے، انشاء کا معنی قانون بنانا۔ لا لانشاء اصول البر والاثم، گناہ اور نیکی کے قانون بنانے اور وضع کرنے کے لیے پیغمبر کوئی کردار نہیں ادا کرتا۔ اصول کا معنی قانون، انشاء کا معنی وضع کرنا، بر کا معنی نیکی اور اثم کا معنی گناہ۔ نیکی اور گناہ کے لیے کہ قانون بنانے کے لیے پیغمبر کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ آگے تنبیہ ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، یہ بطور خاص سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادَاتٌ فِي الْعِبَادَاتِ، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر قوم کی عادتیں رہی ہیں عبادات میں۔ وتدبیر المنزل، اور تدبیر منزل میں، تدبیر منزل کا معنی یہ تھا کہ ترقی یافتہ تمدن میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت۔ والسیاست المدنیہ، اور سیاست مدنیہ میں شہر یا ملک کے لوگوں کے باہمی تعلقات کی حفاظت کرنا، اس میں بھی ہر قوم کی اپنی عادتیں رہی ہیں۔ فَإِذَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ النُّبُوَّةُ، جب کسی قوم میں نبوت ظاہر ہوتی ہے، فَلَا تَسْتَأْصِلُ هَذِهِ الْعَادَاتِ بِالْمَرَّةِ، ان عادتوں کو ایک دفعہ ختم نہیں کرتی۔ وَلَا تَضَعُ لَهُمْ عَادَاتٍ جَدِيدَةٍ، اور نہ نبوت نئی عادتیں وضع کرتی ہے کہ نئی عادتیں تمہارے لیے ہم وضع کریں گے اور آپ کو دیں گے، ایسا نہیں۔ بل تمیز فیما بین العادات، ان عادتوں کے درمیان پیغمبری تمیز کرتی ہے۔ فما کان منہا صالحا، پس جو چیز ان میں صالح ہوتی ہے، مطابقا لرضا اللہ تعالی، اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے، تبقیہ وتحفظہ، نبوت اسے باقی رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور آگے وما کان منہا مخالفا للاصل، اصل یعنی بنیاد کے مخالف ہو اور منافی ہو اللہ کی رضا کے لیے، تغیرہ، نبی اس نبوت اسے تبدیل کر لیتی ہے، حسب ضرورت، بقدر ضرورت، وتعدلہ، اور اس کو درست کر لیتی ہے بقدر ضرورت، جہاں کجی ہو تو اصلاح کر لیتی ہے، جہاں بہت زیادہ خرابی ہو تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَكُونُ التَّذْكِيرُ بِآلَاءِ اللَّهِ وَبِأَيَّامِ اللَّهِ عَلَى الْأُسْلُوبِ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ عِندَهُمْ، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر اور واقعات، ایام سے مراد واقعات کے ذریعے سے تذکیر بھی اسی انداز بیان کے مطابق ہوتا ہے جو ان کے ہاں معروف ہو، وشائع لدیہم، اور ان کے ہاں عام ہو۔ فہذا هو السبب فی اختلاف شرائع الانبیاء علیہم السلام، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی شریعتوں میں جو اختلاف ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ قوم کی عادت مختلف تھی تو بعض عادتیں ان کی ٹھیک تھی، اگرچہ آج ہماری قوم کے اندر وہ عادتیں نہیں پائی جاتی، لیکن وہ عادتیں اس دور میں تھی، اور ان صحیح عادتوں کو پیغمبر نے باقی رکھا، وہاں جو غلط عادتیں تھیں ان کو ختم کر دیا، تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، اختلاف الشرائع کاختلاف وصفات الطبیب، یہ جو آپ نے ابھی نبوت کا اور رسالت کا کردار سنا، اس سلسلے میں حاصل سن لیجئے۔ لوگوں کے نفوس کی اصلاح کے لیے نبوت اور رسالت ہوتی ہے، لوگوں کی عادات کو سنوارنے کے لیے نبوت اور رسالت ہوتی ہے، ان کی عادتوں کو اعتدال پر لانے کے لیے نبوت اور رسالت ہوتی ہے۔ یہ ایک بات فرمائی تھی۔
پھر نبوت اور رسالت نیکی اور گناہ کے لیے قانون نہیں بناتی۔ نیکی اور گناہ کے قانون بنانا یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، قانون اللہ بناتے ہیں۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ آگے ایک اہم بات بتائی کہ ہر قوم کی عبادت کا ہر دور میں الگ طریقہ رہا ہے، تدبیر منزل کے لیے بھی مستقل عادت رہی ہے، سیاست مدنیہ میں ہر قوم کی اپنی عادت رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر کو کسی قوم میں بھیجا ہے تو نبوت نے آ کر ان کی ساری عادتیں ختم نہیں کی، بلکہ اچھی عادتوں کو باقی رکھا اور کمزور اور بری عادتوں کو ان میں سے ختم کر دیا، یا جو عادتوں کے اندر معمولی برائی تھی اس برائی کو دور کر کے عادت کو اعتدال پر لایا۔ اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ اور بأیام اللہ میں بھی اختلاف، جو اسلوب کا اختلاف تھا، بیان سمجھانے کا اختلاف، وہ بھی ان کے معروف طریقے پر، وہ ہر دور میں اپنا معروف طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو اسی بنیاد پر انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف اگر ہوا ہے تو انہی عادات کے اختلاف کی بنا پر ہوا ہے، عادات کے اختلاف کی وجہ سے شریعتوں کا اختلاف۔ آگے اختلاف الشرائع کا اختلاف وصفات الطبیب، یہ مسئلہ اہم ہے۔ شریعتوں میں جو اختلاف ہے وہ ایسا سمجھ لیں جیسے کہ طبیب کے نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے، طبیب کے نسخے۔ فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ أَمْرَ الْمَرِيضَيْنِ، جب وہ غور و فکر کرتا ہے دو مریضوں کے معاملے میں۔ اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لے، اس میں مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاف الشرائع، شرائع شریعتوں کا اختلاف کا اختلاف ہی جیسا کہ اختلاف ہے وصفات الطبیب، طبیب کے نسخوں میں۔ وهذا الاختلاف فی الشرائع کا الاختلاف فی وصفات الطبیب، اور یہ جو اختلاف شریعتوں میں ہے یوں سمجھ لیجئے جیسے طبیب کے نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ، پس بے شک یہ طبیب جب غور و فکر کرتے امر المریضین، دو مریضوں کے معاملے میں، تو لأحدهما يصف لأحدهما دواء وغذاء باردا، وہ منتخب کرتا ہے، تجویز کرتا ہے دونوں میں سے ایک کے لیے دوا اور غذا کو، اور وہ دوا بھی بارد ہوتی ہے، غذا بھی بارد ہوتی ہے۔ وَيَأْمُرُ الْآخَرَ بِدَوَاءٍ وَغِذَاءٍ حار، اور دوسرے کو حکم دیتا ہے دوائی وہ بھی گرم ہے، غذا بھی گرم ہے۔ وغرض الطبیب من معالجتهما واحد، دونوں کے علاج سے طبیب کی غرض ایک ہے، دونوں کو صحت دینا۔ وهو اصلاح مزاجهما، کہ ان کے مزاج میں جو بے اعتدالی آ گئی ہے وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ وازالۃ المواد الفاسدة منهما، دونوں سے فاسد مادے خارج ہو جائیں۔ لا غیر، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ ویمکن، اور ممکن ہے کہ طبیب ایک طبیب ہو، تو وہ طبیب ان یصف الطبیب فی کل منطقۃ، ہر علاقے میں طبیب تجویز کرے ادویۃ و اغذیۃ مختلفہ، ہر علاقے میں ایک طبیب مختلف دوائیاں اور مختلف غذائیں تجویز کرے، تلائم اہلہا، جو وہاں کے باشندوں کے مناسب ہوں، تلائم مناسب۔ وکذالک یختار فی کل فصل من الفصول علاجا مختلفا، اور وہی ایک طبیب ہر موسم میں نیا علاج منتخب کرتا ہو، شخص ایک ہے، ایک موسم میں ایک علاج، دوسرے موسم میں دوسرا علاج، یناسب ذلک الفصل، جو اس موسم کے مناسب ہو۔ کذالک، یہی صورتحال لما اراد الطبیب الحقیقی، معالج حقیقی نے ارادہ کی اللہ جل شانہ نے معالجۃ من، ان لوگوں کے علاج کا، ابتلی بالمرض النفسانی، جو نفسانی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، وتقویت القوت الملکیہ، اور ان کی ملکی فرشتہ کی جو قوت ہوتی ہے، فرشتہ ہونے کی قوت، اس کو مضبوط کرنے کا ارادہ کیا۔ وإزالۃ الفساد الطاری، اور ان میں جو فساد آ چکا تھا اس کے ازالے کا ارادہ کیا، علیہم طاریہ، علیہم، جو ان پر طاری ہو چکا تھا، مسلط ہو گیا تھا فساد، اس کے ازالے کا ارادہ کیا۔ تو اختلفت المعالجۃ بحسب اختلاف اقوام کل عصر وعاداتہم، تو معالجہ مختلف ہو گیا بحسب اختلاف اقوام کل عصر، ہر زمانے کے لوگوں کے اختلاف کے اعتبار سے اور ان کی عادتوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے، اور مشہوراتہم، اور ان کے مشہورات، ان کے ہاں جو مسلمات ہیں ان کے مختلف ہونے کے لحاظ سے، جو چیزیں ان کے ہاں مشہور ہیں، جو ان کے ہاں مسلم ہیں۔
آخری بات کر رہے ہیں، نمونہ دکھا رہے ہیں ہمیں یہودیوں کا، کہ یہودیوں کا نمونہ کیا ہے۔ آج کے دور میں دیکھنا ہو کہ یہودی کس طرح ہوتے ہیں یا ان کی عادتیں کس طرح پائی جاتی ہیں، تو یہ یہودیوں کا جو نمونہ ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمیں سناتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں آپ نے یہودیوں کا نمونہ دیکھنا ہو تو اپنے زمانے کے علماء سو کو دیکھ لو، اپنے زمانے کے علماء سو، باطل پرست علماء، جو دنیا پرست علماء ہیں، علماء سو، ان کی عادتیں دیکھ لیں، آپ کو یہودیوں کی ساری بیماریاں یہاں نظر آ جائیں گی۔ ان میں انہوں نے مثال دی ہے، نمبر 1 طالب دنیا علماء کی عادتوں کی مثال، طالب دنیا نمبر 1 وہ اپنے سلف یعنی ماضی کے بزرگوں کی تقلید، باطل تقلید کرتے ہیں، بلا دلیل تقلید، تو بزرگوں کی غلط تقلید، باطل تقلید کرنا یہ یہودی عادت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ بزرگوں کی غلطی کا نام دین نہیں ہے۔ اگر بزرگ سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ گناہ گار نہ ہو، لیکن اس کی غلطی کو دین سمجھنا اور پھر اسے مضبوطی سے اختیار کر لینا کہ ہم نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، تو یہ ناقابل برداشت صورتحال ہے، یعنی یہ قابل قبول صورتحال نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سلف کی باطل تقلید کے وہ عادی ہیں۔ نمبر 2 نصوص کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں، نصوص کتاب و سنت کے مضمون سے اور نص قطعیات سے اعراض کرنا۔ اسی طرح کسی عالم کے استحسان میں تعمق اور تشدد کو اختیار کرتے ہیں۔ استحسان نص شرعی سے ہٹ کر کسی عالم نے مصلحت کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی اگر مستنبط کیا تھا، یہ بھی اس کی غلطی تھی، لیکن اگر غلطی سے ہوا ہے تو شاید اس کو گناہ نہ ہوتا، اس میں تعمق اور تشدد اختیار کرنا کہ ہمارے بزرگ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے لہذا یہ تورات کی طرح ہے، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی طرح ہے، قرآن پاک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے مسائل نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح شارع معصوم کے کلام سے اعراض کرنا، اسی طرح موضوع احادیث اور فاسد تعویلات کی اقتدا کر کے اپنی ہلاکت کا سامان کرنا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ وعلیٰ کل انموذج الیہود، یہودیوں کا نمونہ، وعلیٰ کل اور بہرحال فإن اردت ان ترى انموذج الیہود، اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نمونے یہودیوں کا دیکھیں آج کے زمانے میں، فانظر الی علماء السوء، برائی کے علماء کو دیکھیں، الذین یطلبون الدنیا، جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، ویولعون بتقلید السلف، اور عادی ہیں، عادت ہے ان کو باطل کی تقلید کی عادت ہے، اور وہ بھی تقلید باطل مراد ہے، صحیح تقلید نہیں۔ ویعرضون، اور اعراض کرتے ہیں، من نصوص الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے نصوص سے۔ آپ قرآن پاک کی آیت پیش کرو گے، کہیں گے ہمارے بزرگ نے یہ بات اس طرح کہی لہذا وہی اصل ہے۔ ویستندون الی تعمق عالم وتشددہ، استناد وہ ایک عالم کے تعمق اور تشدد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اسی پر ان کا ٹیک ہے اور اسی پر ان کا اعتماد ہے، یا اس کے استحسان، یعنی اسی میں تعمق اور تشدد اختیار کرتے ہیں۔ فاعرضوا عن کلام الشارع المعصوم، شارع معصوم کے کلام سے انہوں نے اعراض کیا۔ وجعلوا الاحادیث الموضوعہ، موضوع حدیثوں کو انہوں نے بنایا، اور تعبیرات فاسدہ کو خود وطن پیشوا، اپنا پیشوا بنا دیا ہے۔ فانظر دیکھ لو، کأنہم ہم، گویا کہ یہ علماء ان یہودیوں کی طرح ہے، جیسے وہ کرتے تھے ایسے یہ کرتے ہیں۔ دنیا کے طالب علماء کی بعینہ ہی یہی عادتیں ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرما دیں۔ شاہ صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر اور تحقیق اور اس کی تعویل کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے، انہیں اللہ جزائے خیر دے، تو یہاں یہود کا نمونہ بتایا، اور اس نمونے کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو بچا سکتے ہیں علماء سوء کی گرفت سے اور ان کی پیروی سے۔ اس کے بعد نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، نصارہ کی برائیاں کیا تھیں اور قرآن پاک نے کس طرح ان کی اصلاح کی۔ تو یہود سے متعلق جو تفصیلات گزر گئی، آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے یہود کے حوالے سے
کہ یہود کے ساتھ جدل کس طرح ہوا ہے۔ جدل کا معنی ان کے غلط نظریات کی تردید، تو کس طرح یہود کے ساتھ جدل ہوا ہے۔ یہودیوں کو ان برائیوں سے ہٹا کر اسلام پر لانے کا عمل جدل کہلاتا ہے، یہودیوں کے ساتھ جدل کہلاتا ہے۔ آپ نے مشرکین کے ساتھ جدل پڑھا تھا کہ ان کو ان کی گمراہیوں سے ہٹا کر اسلام پہ لانا، یہ ان کے ساتھ جدل ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جدل ان کی برائیوں سے ان کو ہٹا کر اسلام پہ لانا۔ اس کے دو طریقے ہیں، قباحت عقائد کا ذکر کہ تمہارے عقیدے کتنے قبیح ہیں، نمبر دو دلائل سے ان کے شبہات کا دفاع کرنا، رد کرنا، مندفع کر دینا، اڑا دینا۔ یہ دو طریقے ہیں یہودیت سے جدل کے، اور ان کی برائیاں معلوم ہو گئی ہمیں، پہلے ان برائیوں کو ختم کرنا ہی قرآن پاک کے پیش نظر ہے۔ نصارہ کا عقیدہ، نصارہ کی گمراہی۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن جن دائروں میں سے جو گمراہی کے ان کے دائرے ہیں وہ سمجھ لیں ہم۔ ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ وہ تثلیث کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو، اور حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ ان کو وہ اقانی میں ثلاثہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود معاذ اللہ تین ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑے کا نام انہوں نے رکھا ابن، ایک ٹکڑا اب ہے، ایک ٹکڑا ابن ہے، اور ایک ٹکڑا روح القدس ہے۔ باپ بیٹا روح القدس، یہ اصطلاح ان کے ہاں معروف ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ تو ایک اللہ تعالیٰ تین اقنوم ہیں، تین معاذ اللہ اجزاء ہیں۔ اقنوم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اصل اور ذات کے آتا ہے، اصل اور ذات۔ تو انہوں نے یہ نظریہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تین اقنوم ہے، اور ایک ہے اب، ایک ہے ابن، اور ایک ہے روح القدس۔ روح القدس عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہتے ہیں مزید اسی کو، یہی تثلیث کا عقیدہ، پھر آگے اس میں تھوڑی سی گمراہی مزید شامل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اور اللہ کا بیٹا بھی ہیں، اور بشر بھی ہیں۔ عیسیٰ الہ بھی ہے، ابن بھی ہے، بشر بھی ہے۔ تو الہ ہونا بھی، جس کو ہم حلول کہتے ہیں، حلول کا عقیدہ، حلول، عیسیٰ اور خدا دونوں متحد ہو گئے۔ ابنیت کا عقیدہ کہ خدا اور عیسیٰ باپ بیٹا ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ کہ تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ یہ ان کے نظریات تھے۔ ان باتوں کو انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ ابنیت کا نظریہ۔ دراصل تثلیث کی بنیاد بھی یہ ابنیت ہے، ابن کو بھی وہ تیسرا خدا سمجھتے، باپ بیٹا روح القدس۔ تو ابنیت کا نظریہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اس حوالے سے انہوں نے کہاں سے تحریف کی؟ اور اس پر وہ فرماتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو استدلال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے لیے استدلال وہ کہاں سے کر رہے تھے؟ کہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے بعض افعال کو، اللہ کے افعال کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے یہ کیا اور میں یوں کروں گا، میں نے یہ کیا میں یوں کروں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن قرار دینے کے لیے انہوں نے انجیل کے لفظ سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابن قرار دیا ہے، ابن۔ تو ابن کا لفظ بھی انجیل سے لیا، جبکہ اس کا مفہوم کچھ اور تھا۔ اور خدا ہونے کا نظریہ بھی انجیل سے لیا کہ انہوں نے بہت سارے اللہ کے کام اپنی طرف منسوب کیے ہیں، کام خدا کے ہیں منسوب اپنی طرف کیے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجیے عقیدہ ذکر النصارہ، نصارہ کا ذکر، عقیدۃ التثلیث والرد علیہا، تثلیث کا عقیدہ اور اس پر رد کرنا۔ اما النصارہ، بہرحال جو نصارہ ہیں، فکانوا مؤمنین بسیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ وکان ضلالهم، اور ان کی گمراہی یہ تھی، انہم یزعمون ان اللہ تبارک و تعالی ثلاثۃ اجزاء، ان للہ تعالی ثلاثۃ اجزاء، کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ تین اجزاء ہیں، متغایرۃ بوجہ و متحدۃ بآخر، ایک لحاظ سے جدا جدا ہے اور دوسرے لحاظ سے ایک ہے۔ جدا جدا یہ ہے کہ وہ تین الگ الگ ہیں، اور ایک یہ کہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اس کا نام انہوں نے اقانیم ثلاثہ رکھا تھا۔ اقنوم کی جمع ہے، اقنوم اصل کو اور
ذات کو کہا جاتا ہے سریانی زبان میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ احدھا، تین اقنوم، تین میں سے ایک کا نام اب رکھا، وہ بإزاء مبدأ العالم۔ فلسفیوں کے ہاں ایک اصول، ایک نظریہ پایا جاتا ہے مبدأ عالم، کائنات کا آغاز جہاں سے ہوا، تو یہ اب کو مبدأ عالم کے برابر سمجھتے تھے۔ والثانی الابن، دوسرا اقنوم ابن ہے، فلسفیوں کے ہاں جو صادر اول ہے، صادر اول، مبدأ عالم سے صادر اول، یہ فلسفیوں کا نظریہ ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ مبدأ عالم ہے، ایک صادر اول ہے، اور ایک وقوع مجردہ ہے۔ کائنات اس طرح بنی ہے، مبدأ عالم اور صادر اول اور وقوع مجردہ۔ کائنات بنانے والا مبدأ عالم نے جو ہے صادر اول ان سے صادر ہو گیا اور وقوع مجردہ پیدا ہو گئے، اور باقی کائنات پھر انہوں نے آگے وقوع مجردہ میں ایک عقل کے نتیجے میں پھر آگے ان کو چلانا شروع کیا۔ تو فلسفیوں کا جو مبدأ عالم ہے اس کو یہ اب سمجھتے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں اب کی اصطلاح قائم کی۔ والثانی الابن، اور دوسرا ابن ہے، وہ بإزاء الصادر الاول الذي هو معنى عام شامل لجميع الموجودات، جو تمام موجودات کو شامل ہے، عام معنی صادر اول۔ اور تیسری چیز روح القدس ہے، وہ بإزاء العقول المجردہ، یہ عقول مجردہ کے مقابلے میں۔ وكانوا يعتقدون ان اقنوم الابن تدرع بروح عیسی علیہ السلام، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ابن والا اصل ہے اور اقنوم ہے، اس نے تدرع، لباس پہنا، تدرع لباس پہنا بروح عیسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کی روح کا، اے صورت روح عیسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کی روح کی صورت اختیار ہو گئی۔ فی صورت کا، یعنی یہ کہنے لگے اے کما ان جبریل علیہ السلام، ہاں اے سے آگے بات سمجھ لے، اے کما ان جبریل علیہ السلام قد یظہر فی صورت الانسان، جیسے جبریل علیہ السلام کبھی کبھی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کذالک ظہر الابن فی صورت روح عیسی علیہ السلام، تو ابن والا حصہ جو ہے وہ روح عیسی علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا، تو لہذا عیسیٰ الہ بھی ہے اور ابن الہ بھی ہے اور بشر بھی ہیں، خدا بھی ہیں، خدا کا معاذ اللہ بیٹا بھی ہیں، اور معاذ اللہ بشر بھی ہے ایک وقت میں۔ وتجری علیہ الاحکام البشریۃ والالہیۃ معا، خدائی احکامات اور بشری احکامات ایک ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ وکانوا یتمسکون، اور وہ لوگ استدلال کرتے تھے فی اثبات هذه العقیدہ، اس عقیدے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر بھی ہے، خدا بھی ہے، معاذ اللہ تو بیٹے بھی ہیں، ابن کا عقیدہ۔ تو یہ کہاں سے لیتے تھے؟ ببعض نصوص الانجیل التي اطلق فیہا لفظ الابن، بعض نصوص میں جہاں اطلاق ہوا ہے لفظ ابن کا علی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وکذلک یستدلون بالآیات، اور اسی طرح وہ استدلال کرتے تھے ان آیات سے، التي نسب فیہا عیسیٰ علیہ السلام بعض افعال اللہ تعالی الی نفسہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بعض افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس میں جو پہلا اشکال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں ابن کہا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو عیسائیوں کی تحریف ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن نہیں کہا۔ بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی اور انجیل اپنی اصلی حالت میں ہے، تو پھر ابن اگر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو اس کا معنی ہے محبوب اور مقرب اور مجتبی، یہ ترجمہ ہے ابن کا، محبوب پسندیدہ، مجتبی چنا ہوا، مقرب قریب کیا ہوا، تو پھر اس کا معنی اور ہے، یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھو۔ دوسرا اشکال، عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے کاموں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بطور حکایت کے ہے، جیسے سفیر کسی کی سفارت میں کسی ملک میں چلا جائے تو وہ بادشاہ کے کام اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، حالانکہ وہ خود نہیں کرتا، پیچھے بادشاہ کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سفیر ہیں، خدا کی بات نقل کرتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وحی کی کیفیت میں ہوتے تھے، تو جو وحی دل میں اترتی تھی وہ زبان سے جاری ہوتی تھی، وہ خدا کے ارشادات تھے نا، وہ تو ارشادات خدا کے تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گئے، جیسے قرآن پاک کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا لکھا ہے، تو یہ قرآن پاک کا نسخہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اگر ایسی بات نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس سے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو جاتے، جیسے قرآن پاک کا نسخہ خدا نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھ لیجئے، وجواب الاشکال الاول، پہلے اشکال کا جواب، علی تقدیر صحت نصوص الانجیل،
نصوص انجیل کی صحت کی تقدیر پر، یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ نصوص انجیل درست ہے، تحریف نہیں ہوئی، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تحریف، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، اس کے بعد، اس کو فرض کرنے کے بعد ہم یوں کہیں گے کہ ان لفظ ابن، کہ لفظ ابن فی العہد القدیم، پرانے دور میں، کان مستعملا بمعنى المحبوب والمقرب والمجتبی، محبوب، مقرب اور مجتبی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، کما یدل علیہ کثیر من القرائن فی الانجیل، جیسے انجیل کے بہت سارے قرائن اس پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرے اشکال کا جواب، اور اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب، ان تلک نسبت، یہ جو نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف جو کی ہے، علی طریق الحکایہ، بطور حکایت کے ہے کہ اللہ کا ارشاد پیش کر رہے ہیں، کما یقول رسول الملک، جیسے بادشاہ کا نمائندہ کہتا ہوتا ہے، انا فتحنا البلد الفلانیہ، ہم نے فلاں شہر فتح کر لیا، وَلَقَدْ خَتَمْنَا الْقِلْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ، اور فلاں قلعہ ہم نے توڑ کر رکھ دیا، تو یہ سفیر نہیں کر رہا، پیچھے بادشاہ کی بات سنا رہا ہے۔ وفی الحقیقت هذا الامر راجع الى الملک، حالانکہ حقیقت میں یہ معاملہ بادشاہ کی طرف لوٹتا ہوتا ہے۔ واما الرسول فانما هو ترجمان الملک فحسب، وہ صرف بادشاہ کا ترجمان ہوتا ہے اور کچھ نہیں، فحسب، صرف۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ترجمان ہے۔ والجواب الثانی، دوسرا جواب، انه يحتمل، اس میں احتمال موجود ہے کہ يكون الوحي الى عیسیٰ علیہ السلام عن طریق انطباع المعانی في لوح قلبه من قبل العالم العلوی، کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو آتی تھی وہ اس طرح نہیں تھی جیسے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، وہ انطباع کے طریقے پر ہے، انطباع کے طریقے پر، یعنی القاء کے طریقے پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں الفاظ گوئے چھپ رہے تھے، منطبع ہو رہے تھے، منطبع کا معنی چھپنا، وہاں الفاظ چھپ رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام زبان سے القاء کر رہے تھے۔ انطباع المعانی، معانی کا منطبع اور چھپ جانا، فی لوح قلبہ، دل کی تختی پر، من قبل العالم العلوی، بالائی عالم سے، لا عن طریق تمثل جبریل علیہ السلام فی صورت البشر، نہ اس طریقے پر کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئیں، والقاء الکلام الیہ، اور کلام کا القاء کریں، وبسبب هذا الانطباع جرى منه علیہ السلام کلام مشعر بنسبت تلك الافعال الى نفسه، اور اس انطباع کی وجہ سے، چھپنے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، جو وہاں دل میں نقش ہوتا تھا وہی پڑھتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، تو نقش جو ہوتا تھا وہ تو خدا کا ارشاد تھا، آپ صرف سنایا کرتے تھے، تو یہ سمجھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے، والحقیقت غیر خفیہ، یہاں حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ وبالجملہ، خلاصہ کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، مقدس روح ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں اسے ڈال دیا ہے، اور روح القدس کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ ان کا احاطہ کیا ہے۔ وبالجملہ خاصر کلام، فقد رد اللہ علی هذا المذهب الباطل، اللہ نے اس مذہب کا رد کیا ہے قرآن پاک میں۔ وبینہ، یہ ہے جدل نصارہ کے ساتھ جدل، یہ ہے جدل کا معنی ان کی برائیاں مٹا کر صحیح دین ان کو سمجھانا، تو عیسائیوں کا جدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب باطل کو رد کر دیا ہے، اور بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں، اللہ کی مطہر اور پاکیزہ روح ہیں، التی نفخہا فی رحم مریم الصدیقہ، جو مریم صدیقہ کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، نفخ بمانے پھونکنا، لیکن پھونکنے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تھے، تو ڈالنا مراد ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید روح القدس سے کی، وَحَاطَهُ علیہ السلام، اور اس کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس احاطہ کر دیا ہے اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ، گھیر لیا ہے ان کو اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ۔ وبالجملہ، آخری بات، خلاصہ کلام، اگر ہم فرض بھی کر لیں معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام روحانی لباس میں ظاہر ہوئے اور بشریت کا لباس پہنا انہوں نے، تو اس کا نام تو اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ بھی اتحاد نہیں ہے،
اتحاد تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہو جائیں، یہ اتحاد ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جسم میں یا ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نمایاں ہو جائے، لیکن اگر ہو بھی جائے تب بھی یہ اتحاد نہیں ہے، اس کو اتحاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فلو فرض نہ، اگر ہم فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گئے قسمت روحیہ روحانی لباس میں، التي هي من جنس الارواح، جو ارواح کی جنس میں سے ہے، وتدرع بالبشریت، اور بشریت کا لباس انہوں نے پہنا، عیسیٰ کی شکل میں آ گئے، فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقیق والایمان، باریک بینی اور گہرائی سے دیکھ لیا جائے اس کو اتحاد نہیں کہا جا سکتا، الا بتسامح، مگر چشم پوشی کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ اتحاد ہو گیا، ورنہ جس میں جو حلول کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو حلول جس میں ہو رہا ہے وہ اور ہے، اور حلول کرنے والا اور ہوتا ہے۔ واقرب الالفاظ لهذا المعنى التقویم، اس کے لیے قریب ترین الفاظ تقویم ہے کہ اس نے دوسرے کو مضبوط کر دیا، لیکن اس جیسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، عما یقول الظالمون، جو کچھ ظالم کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت زیادہ بلند۔ آج کے دور میں عیسائیوں کا نمونہ دیکھنا ہو تو کہاں سے دیکھیں؟ بہت ساری جگہوں میں اولیاء اور مشائخ کی اولاد نے اپنے اولیاء اور مشائخ کو مطاع بالذات سمجھا ہے، مطاع اور مخدوم سمجھا ہے۔ یہی کام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا، آج کے بزرگوں کی اولاد نے اپنے بزرگوں کو کیا سمجھا ہے؟ صاحبزادوں نے اپنے اولیاء کو کس طرح سمجھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ وہ خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے، جیسے خدا کے اختیارات ہیں ویسے گویا ان کے۔ دیکھ لیجئے، وَإِن شِئْتَ انموذج النصارى، نصارہ کا نمونہ، انموذج نصارہ کا، وَإِن شِئْتَ، اگر چاہو تو من ترا، تم دیکھ لو، نموذج نمونہ لہذا الفریق، اس گروہ کا، فانظر الیوم، آج دیکھ لو، الی اولاد المشائخ والاولیاء، مشائخ اور اولیاء کی اولاد کو دیکھو، ماذا یظنون، کیا سمجھتے ہیں، بآبائہم، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، وَإِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ وَصَلُوا بِهِمْ، اور ان کو کہاں تک پہنچایا ہے ان لوگوں نے، اپنے ولیوں کو کہاں تک پہنچایا ہے، اپنے بزرگوں کو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یا اپنے ولی کو خدا کے برابر سمجھتے، گویا خدا ان میں حلول کر چکا ہے تو اس کی قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالم لوگ جائیں گے تو جان لیں گے، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کس پلٹنے کی جگہ میں یہ پلٹ رہے ہیں، ان کو حقیقت کا اندازہ لگ جائے۔ اور قریب وہ لوگ سمجھ جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا وہ لوگ جان لیں گے، کیا جان لیں گے؟ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُونَ، قریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کر چکے ہیں، أَيَّ مُنقَلَبٍ، کس لوٹنے کی جگہ میں، ينقلبون، وہ لوٹ کر جا رہے ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عیسائیوں کی ایک اور گمراہی اور اس کا رد، جدال، قرآن پاک کا جدال۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، 5 منٹ چاہیے صرف۔ ایک گمراہی ان کی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر معاذ اللہ یہودیوں نے قتل کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے جدل کیا کہ بالکل قتل نہیں کیا، زندہ ہیں آسمانوں میں، جدل یعنی رد کیا ہے۔ ایک تحریف ان کی فارقلیت میں تھی، فارقلیت، عقیدت و مصلوبیت المسیح والرد علیہا، عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پہ لٹکانے کی کا عقیدہ اور اس پر رد، قرآن پاک کا رد۔ تو قرآن پاک یہ جدل کر رہا ہے نا، ان کا عقیدہ پیش کر رہا ہے اور ساتھ رد کر رہا ہے۔ ومن ضلالاتہم، ان کی گمراہی میں سے یہ تھی، انہم یجزمون، وہ عزم یعنی فیصلہ کن بات کرتے تھے، بأن عیسیٰ علیہ السلام قد قتل، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مقتول ہو گئے، مع ان الواقعہ خلاف ذلک، ان کی حقیقت اس کے خلاف ہے، وقد شبہ لہم، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، والتبس علیہم الامر، ان پر معاملہ ملتبس ہو گیا تھا، گڑبڑ ہو گیا تھا، فظنوا رفعہ الی السماء، انہوں نے یہ گمان کیا کہ آسمان کی طرف وہ اٹھائے گئے، قتل کی صورت میں قتل ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف گئے۔ ورووا هذا الغلط، اس غلط چیز کو انہوں نے روایت کیا، کابرن عن کابرن، اپنے بڑوں سے، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے نقل کیا۔ فکشف اللہ الستار، اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، عن حقیقت الامر، اس معاملے کی حقیقت سے قرآن پاک میں، کہتے ہوئے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہ ہے جدال مع النصارى، نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ لٹکا ہے لیکن مشتبہ ہوا ان پر معاملہ۔
آگے ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ انجیل میں موجود ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی جرأت کی، اور باقاعدہ خبر ہے کہ انہوں نے بڑا منصوبہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ بات انجیل میں اگر موجود بھی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ یہود ایسا کریں گے، کیا تو انہوں نے ہے، اس کا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ یہودیوں نے تو منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کر لیا تھا، لیکن حملہ کامیاب ہوا ناکام ہوا یہ انجیل میں نہیں، جرأت انہوں نے کی ہے بالکل، لیکن اللہ نے نجات دے دی۔ دوسری بات کہ بھئی یہ ایک ہی جواب ہے اس کا کہ انجیل میں موجود ہے کہ یہود انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں گے اور اقدام کریں گے اور جرأت کریں گے، تو جواب یہ ہے کہ جرأت انہوں نے کی لیکن اللہ نے نجات دی۔ انجیل کی بات بھی صحیح ہے، ہماری بات بھی صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی جو حواریین ہیں وہ نقل در نقل کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟ اس زمانے میں حواریین ہی پاس تھے نا، تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ حواریین کو خود اشتباہ لگا تھا، وہ اس موقع پر ہنگامی حالت میں تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، ایک نے سنا دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو، تحقیق کی نہیں آگے، تحقیق کا موقع بھی نہیں تھا ہم اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ واما ما ذکر فی الانجیل، اور بہرحال جو انجیل میں مذکور ہے، من قول عیسیٰ علیہ السلام فی هذا الباب، اس باب میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول، فمعنی اس کا ترجمہ یہ انه اخبار بجرأة الیہود، کہ وہ خبر دینا ہے یہود کی جرأت کا، و اقدامہم، اور ان کے اقدام کا، علی قتلہ، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر، ولكن اللہ تعالی انجاہ من هذه المہلکہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہلکت سے، ہلاکت سے ان کو نجات دی تھی۔ واما کلام الحواریین، حواریین کا کلام، فإنه ناشئ عن اشتباہ الامر، حواریین نے جو کہا وہ شہید ہو گئے تو یہ اشتباہ